Bismillahirrahmanirrahim. So yesterday, class 8, my name is Nadeem Iqbal Abbasi. I am from Claremont College. اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں، آج کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کو رات بھر عبادت کرنے اور دن بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور اچھے اخلاق پر جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ٹوڈے ٹاپک از سیکنڈری انڈسٹری۔ وہ جو پیچھے پڑ گیا ہوا ہے، شروع میں پہلا ٹاپک یہی چل رہا تھا کہ 3 قسم کی انڈسٹریز ہیں، ٹائپ آف انڈسٹریز، لیول آف انڈسٹریز، پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری انڈسٹری۔ سیکنڈری میں کیا ہے؟ اس سے پہلے آبجیکٹو ٹو اسٹڈی اباؤٹ دا ایولیوشن آف سیکنڈری انڈسٹری فرام انیشینٹ ٹائم ٹو دا ماڈرن ڈے انڈسٹری۔ ایک تو اس کی ہسٹری پڑھنی ہے کہ کیسے شروع میں انڈسٹری کی ابتدا کیسے ہوئی، سیکنڈری انڈسٹری کی اب تک کیا پروگرس اس کے اندر ہوئی۔ سیکنڈری انڈسٹری ہے کیا کہ آپ نے یا کسی آدمی نے یا انڈسٹری والوں نے یہ پرائمری لیول پہ کیا را مٹیریل اکٹھا کیا اور آگے اس سے سیکنڈری میں جا کے فنش پروڈکٹ آپ نے چیزیں بنائیں، انڈسٹری کے اندر چیزیں بنائی گئیں۔ تو آپ کے آگے پیچھے جو موبائل آپ کے ہاتھ میں یا لیپ ٹاپ ہے یا کوئی جس طرح پنکھا نظر آ رہا ہے یا آپ کو ٹیوب لائٹس جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، بکس نظر آ رہی ہیں، ساری کے اندر ایک کہاں سے پڑھنے کے لیے یہ سیکنڈری انڈسٹریز ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا کہ پیچھے یہ برکس نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں سے مل کے نکلی ہیں؟ سیکنڈری انڈسٹریز۔ سیکنڈری انڈسٹری کیا؟ جہاں پہ چیزوں کو بنایا جاتا ہے را مٹیریل سے۔ اب اس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں سے، واٹ از سیکنڈری انڈسٹری؟ سیکنڈری انڈسٹری کنسسٹ آف ٹرننگ را مٹیریل انٹو فنش پروڈکٹس۔ Almost everything we have or use apart from food is produced by secondary industry. Secondary industry could be tiny workshops producing pottery or shoe. چھوٹے workshop جو جوتے بنا رہی ہیں، برتن بنا رہی ہیں، اور gigantic automatic factory turning out trucks بنا رہی ہیں، اسٹیل کواٹر بنا رہی ہیں، ٹیکسٹ بکس بنا رہی ہیں، ایون کہ آگے چل کے شپ آ گئے، آپ کے ایروپلین آ گئے، ٹرینس آ گئے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز جو بن رہی ہے نا وہ کام بن رہی ہے سیکنڈری انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے۔ کلیئر؟ چیزوں کو بنانا، اور یہ دیکھ لو سیکنڈری انڈسٹری کی کچھ پکچرز ہیں، جو چیزیں بن رہی ہیں یا مشینوں سے بن رہی ہیں یا مشینوں سے ہٹ کے بن رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ سیکنڈری انڈسٹری کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈری انڈسٹری کا لیول شروع میں کیا تھا؟ سیکنڈری انڈسٹری کا سب سے پہلے کرافٹ ورک، ہینڈ ورک، لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ In the earlier time, most goods were made by hand from start to finish by one person. This was a slow process and the finished article depends on the skill of the craftsman. There were good workers and poor workers. کیا ہے کرافٹ میں؟ شروع کے آج سے 200 سال پہلے، 250-300 سال پہلے کا ایک آدمی کام کرتا تھا شروع سے لے کر آخر تک۔ اچھے کام کرنے میں تھے، برے کام کرنے میں تھے، پروسیس سلو تھا، مان لیا، لیکن کیا ہے ایک بندے کی ذمہ داری کہ شروع سے لے کر اسے کام کرنا۔ یہ ارلی فیکٹری یہ تھی، کرافٹ ورک یہ تھا، کرافٹ ورک یہ تھا، ہینڈ ورک یہ تھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے سارا کام کرے گا۔ اب اس کے ایڈوانٹیج بھی تھے، اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، اور کوشچن میں اگر سے پوچھے گا کہ ہسٹری پوچھے گا نا، فیکٹری کی سیکنڈری انڈسٹری کی ہسٹری پوچھے گا، اور ہر ایک کا ایک ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اور سے بات سننی ہے بیٹا تو کوشچن لکھنا پھر آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ کرافٹ ورک، ہینڈ ورک کا کام، دا ایڈوانٹیج از دیٹ انڈیویجول کین کریٹ ڈفرنٹ ڈیزائن اینڈ پیٹرن اینڈ ایف نیسیسری اکارڈنگ ٹو دا بائرز وشز۔ There is a pride in owning a handmade products as it is a unique, the only one like it. اس کے ایڈوانٹیج کیا تھے کہ جو انڈیویجول تھا نا وہ مختلف قسم کے ڈیزائن اور پیٹرن بنا سکتا تھا اکارڈنگ ٹو دا بائرز وشز، جیسا کوئی بنوانا چاہے، میرا کپڑا ایسا بنانا، اس میں یہ
چیزیں بنانی ہیں، پھر جوتے بھی جوتے کا اسٹائل یہ ہو. ہاں تو کیا ہے وہ بنائی چیز یونیک نظر آتی تھی سب سے، اس لیے کہ بنانے والا اپنی پسند کے مطابق بنواتا تھا. اور بڑی فیکٹری ممکن نہیں ہے کہ ہر بندے کی خواہش کے مطابق وہ بنائے. تو کیا ہوتا تھا بائر کی وش کے مطابق چیزیں بنائی جاتی ہیں، ڈفرینٹ کیا ہوتے تھے ڈیزائن ہوتے تھے. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا آتے ہیں اس کے؟ دا ڈس ایڈوانٹیج از دیٹ اٹ از سلو. ایک آدمی لگا ہوا کام سے وہی کرے جا رہا ہے. ڈفرینٹ کرافٹمین ہیو ڈفرینٹ اسکلز اینڈ سم آر مچ پورر ایٹ ورکمینشپ دین ادرس. بعض ہوتے سے کیا کام میں بہت ڈیل ہے اور کام چلتا تھا بہت سستی سے، بیکاز اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم جرنی ٹو میک. ایک چیز بننے میں بہت دیر لگتی تھی. اٹ از یوزلی مچ مور ایکسپینسو. خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا اور کام کی رفتار کیا ہوتی تھی سلو. کس کی بات کر رہا ہوں بیٹا؟ ایک آدمی کرافٹ کے ورک کی بات کر رہا ہوں یا ہینڈ ورک کی بات کر رہا ہوں، جو ایک آدمی کام کر رہا ہے بیٹھ کے لگا ہوا ہے. شروع کی بات کر رہا ہوں. دین ویری نیکسٹ ارلی فیکٹریز آ گئی. کیسے چینجنگ آئی کہ کرافٹ مین والے ارلی فیکٹریز پہ آ گئے. ان کی وجہ کیا بنی؟ In the 19th century, the steam engine became common as a source of energy. جی کیا بنا؟ steam engine بنا source of energy. 19th century کی بات ہے، 19th century کی بات ہے. Ordinary workers could not afford these engines, so rich men set up factories and the people had to go there to work. جب steam engine بنا نا تو اس کی قیمت اچھی خاصی تھی. اب عام آدمی اسٹیم انجن نہیں خرید سکتا تھا. جیسے آج کے دور میں ہر آدمی فیکٹری نہیں لگا سکتا، تو کیا کرتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں فیکٹری میں جا کے ملازمت کر لیتے ہیں. ایسے اس دور میں ہوا. اسٹیم انجن جب بنا تو ہر آدمی نہیں خرید سکا، تو جو امیر لوگ تھے نا انہوں نے فیکٹریاں لگائیں، تو غریب آدمی ان کی فیکٹریوں میں جا کے کام کرنے لگے. ہاں اور کام کیا ہوا جی؟ ون ورکر ود اے اسٹیم انجن پورنگ دا machinery could produce 20 or 30 times as much as one manual work. اب جتنا ایک آدمی وہ کرافٹ میں مجموعہ کام کرتا تھا نا، مشین میں اس کے مقابلے میں 25 سے 30 گنا ٹائم زیادہ کام آنے لگا. اس کے مقابلے میں، شروع کے مقابلے میں وہ کام سستا، کام میں تیزی آگے بہت زیادہ. Because the actual work was done largely by machine, the quality of the goods was much more even than the work done by the hand. وہ جو کام کرنے والے جو ہاتھ سے نا، آلموسٹ جو کوالٹی تھی اس کے مطلب اس سے بھی بہتر تھی کوالٹی، لیکن چیزیں کیا بہت زیادہ بننے لگ پڑی. ہاں کس سے کیوں کام لگا؟ مشینوں سے چیزیں بننے لگی بہت زیادہ. اب اس کے ایڈوانٹیج بھی ہوئے. اب اس لیکن یہ اسٹیم انجن آ گیا. اب اسٹیم انجن کس نے بنایا؟ جیمز واٹ نے اسٹیم انجن بنایا. کب بنا؟ دا اسٹیم انجن از ٹریڈیشنلی ایٹریبیوٹیڈ ٹو جیمز واٹ نے بنایا. اور اسکاٹ مین بورن ان 1736 1736 میں پیدا ہوا. وہ انجینئر تھا، کام کرتا تھا کسی فیکٹری کے اندر، اور اسٹیم انجن اس سے پہلے بھی بنا ہوا تھا. اس کو کہا گیا کہ تو اسٹیم انجن کو ٹھیک کر. تو اس نے کیا محسوس کیا؟ ہاں اس نے محسوس کیا ہی ریئلائز دا ویکنیس اینڈ انوینٹڈ ود وٹ واز مور اور لیس اے کمپلیٹلی نیو سسٹم. اس نے دیکھا جو انجن کو، تو اس کی ویکنیس کو دور کیا، تو آلموسٹ بالکل ایک نیا انجن بنا دیا اس نے. کس نے؟ جیمز واٹ نے. کب پیدا ہوتا؟ 1736 میں. کہاں کا؟ اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا. It was much faster, used only a fraction of a coal, and eventually had a system for turning a huge flywheel. اور یہ جو اس نے اسٹیم انجن بنایا نا، پہلے جو اسٹیم انجن بنا تھا وہ اوپر نیچے خالی چلتا تھا. اب یہ جو اس نے انجن بنایا نا یہ زیادہ طاقت والا تھا. یہ فیکٹریز میں استعمال ہونے لگا، اور فیکٹریاں نے کیا ہے بہت زیادہ چیزیں بنانا شروع کر دی. کام کی رفتار پہلے سے بہت بڑھ گئی، اور یوں کیا آ گیا؟ انڈسٹریل ریولوشن آیا. کام پہ UK سے شروع ہوا. ہاں اب اس کے ایڈوانٹیجز، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیے گا. کس کی بات کرتا ہوں؟ ارلی فیکٹریز کی. دا ایڈوانٹیج واز دیٹ far more articles are made so that prices were lower and more people could own
think a move towards a higher standard of living. ज़्यादा चीज़ें जब बनने लग पड़ती है ना, किसी चीज़ की कसरत हो जाए ना, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है। चीज़ें ज़्यादा बनने लगी, चीज़ें सस्ती होगी, लोगों ने ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर दी, और क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ना शुरू हो गया। जैसे आप पाकिस्तान में देखते हो, जो चीज़ पाकिस्तान में ज़्यादा मिलती है वो सस्ती होती है। जैसे आपका नमक पाकिस्तान में ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, सस्ता है, और गोल्ड क्या है, कम है, महंगा है। ऐसे दुनिया में जो चीज़ कम होती है महंगी, और जो चीज़ ज़्यादा होती है सस्ती होती है। ऐसे फैक्ट्री में क्या हुआ, एडवांटेज उसकी क्या हुए अर्ली फैक्ट्री के, कि चीज़ों में ढेर लगे। पहले एक आदमी चीज़ बनाता था, बहुत सुस्त बनाता था, बहुत टाइम नहीं रहता था। अब क्या हुआ, मशीनों से चीज़ें, उससे कई गुना ज़्यादा काम होना तेज़ी से होने लगा। तो क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा और चीज़ों में ढेर लग गए। जब चीज़ों में ढेर लग गए ना, तो यूके ने क्या सोचा, यहीं से क्या हुआ, एक नई हिस्ट्री शुरू होती है कि उन्होंने ये सोचा कि हमें नई मार्केट चाहिए जहाँ हमें अपनी चीज़ें बेचनी है। तो मुख्तलिफ मार्केट की तलाश के अंदर पूरी दुनिया उन्होंने देखी, और उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों में कब्जे किए। कॉलोनियल पावर का ये निज़ाम शुरू हुआ, जिसमें सब कॉन्टिनेंट पर भी कब्जा हुआ, हम भी गुलाम बने उनके। अमेरिका पे उन्होंने कब्जा किया, इवन पाकिस्तान पर, इंडिया पे कब्जा उनका हुआ, और दुनिया के कई ममालिक पे किया, अफ्रीका के ममालिक पर उन्होंने कब्जा किया। किसने, यूके ने। किसके लिए, इसका सेंस क्या था कि हमने क्या है, सोच क्या थी कि हमने अपनी चीज़ें बेचनी है, वहाँ पे हमने नफ़ा कमाना है। और डिसएडवांटेज क्या हुए अर्ली फैक्ट्री के, कंडीशन फैक्ट्रीज वर टेरिबल विद वेरी लॉन्ग आवर्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन हैविंग टू वर्क। उसने कहा वहाँ इसलिए लगाई थी उन्होंने, मैंने फैक्ट्री इसलिए लगाई थी कि हमने ज़्यादा नफ़ा कमाना है, और कई घंटे मजदूरों से काम दिया जाता था, पैसे थोड़े लेते थे, लेकिन छोटे बच्चों को भी काम करवाते थे। हालांकि छोटे बच्चे अब भी काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं ना, एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, वो ओपन स्पेस होती है, वहाँ पे खेलते हैं, भागते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, वो क्या होता है, बात जैसे फैक्ट्री है, कौन सी आपकी कॉटन की फैक्ट्री, उसमें तो वो एक विंडो भी खोलने नहीं देते। द फैक्ट्री ओनर वुड नॉट अलाउ इवन अ विंडो टू बी ओपन एज द टेक्सटाइल मिल्स नीड अ वार्म मॉइस्ट एटमॉस्फेयर। उनको गर्मी चाहिए होती है, किसके लिए, टेक्सटाइल की, और टेक्सटाइल की मिल भी वहाँ पे लगी थी, वहाँ पे ज़्यादा लगी हुई थी। ठीक है, और पीपल लोग क्या करते थे, इससे पहले वो अपनी रफ्तार से काम करते थे, और जब वो थक जाते थे, लेकिन वो क्या, वो बैठ जाते थे, रेस्ट भी कर लेते थे। लेकिन इन फैक्ट्री में क्या हुआ, इन द फैक्ट्री दे हैड टू कीप गोइंग एज लॉन्ग एज द स्टीम इंजन वाज रनिंग। जब तक इंजन चल रहा है हमने काम करना है। द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन क्रूअल अबाउट गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ देयर वर्कर्स, और उनके पीछे सोच क्या आती है कि हमने ज़्यादा क्या नफ़ा लेना है। तो लोगों में एक किस्म की ज़्यादती, एक किस्म के जुल्म होता था। किसकी बात कर रहा हूँ, अर्ली फैक्ट्री की। पहला कौन सा बात शुरू हुआ, क्राफ्ट वर्क से, हैंड वर्क से, उसके क्या बाद में आया, स्टीम इंजन बना, उससे क्या बनी, अर्ली फैक्ट्री बनी। क्लियर। ऑन द वेरी नेक्स्ट असेंबली लाइन प्रोसेस, फिर एक नई तब्दीली आई किसके अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। हाँ, द अर्ली इन द 20th century it was realized that if each workman did just one operation in making something, say screwing just one part to the product, he could do it much faster than if he had a number of operations to do. सोचा ये क्या, अगर एक आदमी एक काम करे ना, सपोज स्क्रू टाइट करता है, तो वो सिर्फ कोई स्क्रू टाइट करे और वो काम ना करे, तो इस तरह काम में रफ्तार क्या हो सकती है, बहुत बढ़ सकती है। एक कन्वेयर बेल्ट चलाया गया, हर एक के ज़िम्मे एक काम किया गया कि तूने यही काम करना है, क्या करना है, तूने अपना जस्ट जो तुझे बताई ड्यूटी वो करनी है, सारे काम नहीं। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट का सेटअप। दिस रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन लाइन प्रोसेस शुरू हुआ इन विच ईच वर्कर परफॉर्म जस्ट वन टास्क एज द वर्क पास इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन अ मूविंग कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट चलता था, मूविंग चल रहा होता था, हर आदमी के सामने से जब गुजरता था ना, तो वो एक ही काम करता था कन्वेयर बेल्ट में। उसके जिम्मे जो एक फंक्शन था, वो स्क्रू टाइट करना, वो स्क्रू टाइट करेगा बस। एक गाड़ी आई, 2 आई, 10 आई, 20 आई, 50, पूरी जिंदगी उसने खाली एक ही काम करना है, ज़्यादा नहीं। द आउटपुट वॉज नाउ several hundred times quicker than by a single man working on his own। और अब क्या हुआ, अब तो पहले के मुकाबले में सैकड़ों क्या
اس کی ٹائم، اس کی اسپیڈ بڑھ گئی کام کی. لازمی بات ہے، جب ارلی فیکٹری لگی تھی تو 25 سے 30% اس کی اسپیڈ بڑھی تھی. اب سینکڑوں ٹائم جب بڑھے گی تو چیزوں کتنے ڈر لگے گے. ٹھیک ہے، ایک کنویئر بیلٹ چل رہا ہے اور ہر آدمی کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے اپنے. اور کنویئر بیلٹ کو کس نے یہ کیا انٹروڈیوس؟ دیکھیے گا، American industrialist Henry Ford was the first person to develop the conveyor belt system to make his early motor cars. امریکہ کا انڈسٹریلسٹ ہنری فورڈ اس کا نام تھا، اس نے یہ سسٹم متعارف کروایا اپنی کاریں بنانے کے لیے. دس از آلسو نون ایز اسمبلی لائن پروسیس. اس کو اسمبلی لائن پروسیس کہتے ہیں. کنویئر بیلٹ چلے، ہر آدمی کے ذمے ایک کام ہو. اس نے یہ سوچا جائے ایک کام ایک بندہ کرے گا تو زیادہ بہتر انداز میں کر سکے گا. چاہیے کہ ہر کام کو ہاتھ ڈالے، کسی کو اچھا کرے کسی کو نہ اچھا کرے. ٹھیک ہے، اب اس نے یہ سسٹم متعارف کرایا اور کیا ہے، کام بہت تیزی سے بڑھنے لگا. لیکن وہی بات ہے، جہاں کسی چیز کے ایڈوانٹیج وہاں ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. اور یہی کوشچن آپ سے آگے آئے گا بھی. اسمبلی لائن میں کیا ہوئے؟ دا ایڈوانٹیج واز دیٹ آؤٹ پٹ سورٹ سو دیٹ گڈس بیکیم چیپر. کیا ہے، چیزیں بہت زیادہ بننے لگی، سستی ہوں گی. مور پیپل کوڈ افورڈ فرنیچر ان دیئر ہومز اینڈ امپرووڈ لائف اسٹائل لوگوں کا بڑھ گیا. فرنیچر کے ڈھیر، ہر چیز اپنی پسند کی لینے لگے. دیر واز اے مچ وائڈ رینج آف گڈس اویلیبل ٹو میک پیپل لائف بیٹر. لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے چیزوں کے ڈھیر پڑے. بیکاز دا آؤٹ پٹ واز سو مچ مور ہاور دا ورک واز اسٹڈلی شارٹینڈ. اور کیا ہو گیا، کام کے جو وقت تھا نا، گھنٹے، وہ بھی کم ہوئے. چیزوں کے کیا لگے، ڈھیر لگے. لوگوں کی زندگیاں کیا ہوئی، آسان ہو گئی. اور ڈس ایڈوانٹیج سے کیا ہوئے، کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسمبلی لائن کی، جو کنویئر بیلٹ والے کی بات کر رہا ہوں. ایز ایچ ورکر ڈڈ جسٹ ون پروسیس. ہر آدمی صرف ایک کام کرنا تھا نا. ورک واز ویری بورنگ. تو کام کیا ہو گیا، بہت بور ہو گیا. ٹھیک ہے، جیسے سوشل اسٹڈی کا پیریڈ ہے 40 منٹ کا ہے. اگر پورا دن سوشل اسٹڈی آپ پڑھانا بندہ شروع کر دیا آپ لوگ، ایک دن کو سوشل اسٹڈی، دوسرے دن سوشل اسٹڈی، کتنے دن برداشت کرو گے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن فیڈ اپ ہو جاؤ گے. اب پورا دن، پوری دن ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سیکورٹی ایڈ کرنا ہے، سیکورٹی ایڈ کرنا ہے، سیکورٹی ایڈ کرنا ہے. بورنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، دیر واز نو سینس آف کریٹنگ گڈ پروڈکٹس. کیا ہے وہ کریشن، نئی کیا ہے وہ نئی سوچ ہوتی ہے نا، کریٹو، کہ بندہ کوئی نئی سوچ، تخلیق، کوئی نئی چیز سوچے، وہ بات ہی نہیں ہے. بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پیٹ ایڈ کرنا ہے. یہ ایک کام ہے پوری زندگی کے لیے آپ کا. تو کام کیا ہو گیا، بہت زیادہ کیا ہو گیا، بورنگ ہو گیا. کلیئر؟ اور کیا ہو گیا، دیر واز نو سینس آف کریٹنگ اے گڈ پروڈکٹس. اور کیا ہے، بس نئی بات سوچنے والی بات ختم ہو گئی. Worker had to keep up with the assembly line. They could not take a rest. وہ کیا ہے، کنویئر بیلٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ریسٹ کا موقع ان کے پاس ہے ہی نہیں. انہوں نے ہر حال میں کہنا کہ ایک نے ریسٹ کر لی تو سب کا کام سٹاپ ہو جائے گا. اور بیلٹ کو کب روکنا ہے؟ جب وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس بیلٹ کو روکیں گے. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے تھے وہ اس زمانے میں؟ اب وہ ریسٹ کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے تھے. وہ جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ کرتے تھے تاکہ کنویئر بیلٹ رک جائے. اور جب کنویئر بیلٹ رکتا تھا تو سب کا کام رک جاتا تھا. اب وہ تحقیق کا کام والی پرابلم، فالٹ کام پہ آیا، یوں کرتے کرتے گھنٹہ ڈیڑھ ضائع ہو جاتا تھا اس کے اندر. اس قسم کی پرابلم اس کے اندر تھی. ٹھیک ہے، لیکن کام کیا تھا، بورنگ تھا. تو کریٹو کام نہیں تھا. اور یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے وہ آتا ہے نا کہ بندہ شوق سے کام کرے، نئی چیزیں بنانی ہیں، یہ والی بات اس کے اندر نہیں تھی. تو کس نے اس کو انٹروڈیوس کیا تھا؟ ہینری فورڈ نے. کہاں کا رہنے والا تھا؟ امریکہ کا. اور سب سے پہلے جو گاڑیاں بنائی اپنے یہاں انٹروڈیوس کیا اس نے سسٹم. تو پہلا کیا ہوا؟ ہینڈ کرافٹ کا، ہینڈ ورک کا، کرافٹ ورک کا. دوسرا کون سا ہوا آپ کا؟ دوسرا ارلی فیکٹری لائن بیٹا، دوسری آپ کی ارلی فیکٹریز آئی. اور تیسرا آپ کا کیا ہوا؟ ہاں، اسمبلی لائن کا. کون سا؟ اسمبلی لائن. ہینری فورڈ مطابق ہے. ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کے ہوئے.
پھر آیا آٹومیٹڈ فیکٹریز. ہاں جی, ٹوڈے آٹومیٹڈ فیکٹریز اسٹل ہیو پروڈکشن لائنس, بٹ انسٹیڈ آف ورکرز ڈوئنگ آل دا آپریشن these are done by more machines and robots. آج جو کام ہو رہا ہے نا دنیا میں, اور دنیا جس طرف جا رہی ہے, اور یہ جو زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں جس طرف جا رہے ہیں نا, یہ زیادہ کس آٹومیٹڈ فیکٹری کی طرف جا رہے ہیں کہ زیادہ کام کس سے کرنا ہے, روبوٹ سے کروانا ہے. انسانوں کا استعمال کم سے کم ہو, فنکشن کم سے کم ہو. Often a huge factory floor can be controlled by one or two men sitting at a desk and processing switch to operate the electronic equipment that makes the goods. اکثر بڑی بڑی فیکٹریوں کے اندر 2-3 آدمی بیٹھے ہوں گے اور وہ کیا کر رہے ہوں گے, سوئچ آن سوئچ آف کر رہے ہوں گے, روبوٹس کو چلا رہے ہوں گے. تو کیا ہو گیا, ان 2-3 کی وجہ سے وہ سارا نظام چل رہا ہوگا, عام لوگوں کا فنکشن وہاں پہ ختم ہو. ٹھیک ہے, تو کیا نقصان اس کا کیا ہوگا, ذہن میں فوراً جو نقصان آتا ہے وہ کیا ہو گیا. The advantage, اس کا فائدہ کیا ہے. The advantage is that production again soared so that goods were cheaper and a much wider range was available. آخری فیکٹری میں یہ بات ہے کہ پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی, اسمبلی لائن میں پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی, آٹومیٹک فیکٹری میں بھی پیداوار کیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک ہے. Virtually all chance of human error and fault products virtually all chance of human error and faulty products are eliminated. کیا ہو گیا, اب انسان کی غلطی, انسان اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے, غلطی کر رہا ہے, لیکن مشین آ گئی, غلطی نہیں رہے گی. Worker could make mistakes even with their one operation on the assembly line. Machines did not make any mistakes. مشینوں کی وجہ سے آنے وجہ سے کسی قسم کی مسٹیک, ہر قسم کی مسٹیک کا چانس کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو گئے, for fewer workers are needed which can lead to unemployment. چند بندوں کی ضرورت رہی جس سے کیا ہوگی, بے روزگاری پیدا ہوگی. There is no pride in work of craftsmanship when all one has to do is sit at a desk and watch dials and press button. کیا کہ وہ نہ اپنی بنائی چیز پہ فخر کرنا, کچھ کرنا, وہ بات ختم ہوگی. اب کیا ہو گیا, چند بندے ہوں گے, بے روزگار ہو جائیں گے موسٹلی. اب چند بندے ہوں گے تو کیا وہ بٹن کو دبائیں گے, روبوٹس کام کریں گے, اور وہ جو آن کرنے والی بات ہے نا, وہ والی بات ختم ہوگی. کیا اس سے ہوگا, for few workers are needed which can lead to unemployment. اس سے کیا ہوگا, unemployment ہوگی. تو 4 قسم کی ہسٹری کے اندر اس کی باتیں چل رہی ہیں. پہلا کیا, ہینڈ ورک, کرافٹ ورک کے اندر کیا ہوا, ایک آدمی کام کرتا تھا, اچھا کام بھی کرتے تھے, برا کام بھی کرتے تھے, اور کہ نئی چیزیں یونیک ہوتی تھیں. ایڈوانٹیج کیا تھا کہ سستا کام, ہاں ایڈوانٹیج کیا تھا, کام سستا نہیں. ڈس ایڈوانٹیج میں کیا, کام سوچتا. ایڈوانٹیج میں کیا تھا کہ نئی نئی چیزیں بنتی تھی. اگلی فیکٹری میں کیا ہوگا, اسٹیم انجن بنا, پھر کیا ہو گیا, لوگوں نے فیکٹری میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, پھر چیزیں زیادہ بننے لگی, سستی ہو گئی. ڈس ایڈوانٹیج میں کیا ہو گیا, کنڈیشن فیکٹری بہت ٹیریبل تھی, لانگ آور کام کراتے تھے, بچوں سے کام کراتے تھے. ٹھیک ہے, پھر اسمبلی لائن پروسیس آیا کہ ایک آدمی نے ایک کام کرنا ہے, ہینری فورڈ نے اس کو متعارف کروایا. اور پھر کیا کرنا, اس میں کیا ہے, کریٹو کام کوئی نہیں تھا, بورنگ تھا. ٹھیک ہے, اور پھر آٹومیٹک فیکٹری میں آیا کہ ایڈوانٹیج کیا ہو, پروڈکشن بہت زیادہ ہونے لگی. ٹھیک ہے, انسانی ایرر کا کیا وہ چانس ختم ہو گیا. لیکن اس میں کیا ہے, غلطی کیا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. اس سے for few workers are needed which can lead to unemployment. Unemployment ہوگی کہ بے روزگاری ہوگی. Fewer workers are needed which can lead to unemployment. جس سے کیا ہوگی, بے روزگاری ہوگی. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہسٹری تھی, چھوٹی سی بات تھی آپ کی, آپ کے کوشچن سے متعلق. اور ایک کوشچن نمبر 2 ہے بیٹا, کوشچن نمبر 4 ہے. یہ آپ نے کیا کیا آئے گا, وہ آپ نے دیکھنا ہے, آپ نے کرنا ہے. اس میں سے آپ نے ایک ایڈوانٹیج اور ایک آپ نے وہ ڈس ایڈوانٹیج لکھنا ہے, لمبی تفصیل اس کی لکھنی ہے. ٹھیک ہے,
پھر ٹائپ آف انڈسٹری پاکستان. اب پاکستان کی بات تو نہیں کرنی ہے بیٹا, اپنا اپنا ملک ہے, اس میں کتنی قسم کی فیکٹریاں ہیں, اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. پاکستان میں 3 قسم کی فیکٹریاں, کاٹیج انڈسٹری, اسمال اسکیل انڈسٹری, لارج اسکیل انڈسٹری. یہ آپ کے آگے ایٹلس پہ بڑی تفصیل دی ہوئی ہے, آپ نے ضرور ایٹلس پہ دیکھنا ہے. کاٹیج انڈسٹری بیٹا کیا ہوتی ہے؟ دا ٹائپ آف انڈسٹری وچ از فیملی رن از کالڈ اے کاٹیج انڈسٹری. جس کو فیملی کے لوگ, بچے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ایک گھر کے لوگ جو مل کے فیکٹری چلاتے ہیں نا, اس کو کچھ چیز بناتے ہیں, اس کیا کہتے ہیں؟ کاٹیج انڈسٹری. گھروں میں بیٹھ کے یوزلی نو ہائر لیبر از امپلائڈ اینڈ دا انڈسٹری از بیسڈ ان دا ہوم. گھر میں ہوتی ہے, کوئی تنخواہ پہ لوگوں کو نہیں رکھا جاتا, گھر والے سارے لوگ بیٹھ کے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں. ٹریڈیشنل ہینڈ کرافٹ, ہینڈ لوم فیبرکس اینڈ ہینڈ کرافٹیڈ شوز آر سم ایگزامپل آف دا کاٹیج انڈسٹری. گھر میں بیٹھ کے شوز بنا لیے, فٹ بال بنا لیے, اچھا کر کے بیٹھ اور چیزیں بنا لی, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا لی, ٹھیک ہے, کرافٹ ورک کر لیا کسی قسم کا, تو وہ کیا ہے, اس سے اس کو بیچا, اس سے پیسے کمائی, اسے کہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری. اور پاکستان میں کاٹیج انڈسٹری کیا ہے, بہت بڑی مقدار میں ہے بیٹا, اچھا خاصا شیئر ہے ہمارا ان کے کیا ہے ہماری پاکستان کی اکانومی کے اندر. کٹلری بنتی ہے, ٹھیک ہے, الیکٹرک فین بنتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں ہیں بیٹا. اسپورٹس گوڈس بنتی ہیں اس کے اندر, سرجیکل کیا انسٹرومنٹ بنتے ہیں. یہ دیکھیے گا آپ اپنے پیج نمبر ہے بیٹا 35 ہے, تو ضرور چیک کریے گا ایٹلس کا, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ کون سی آپ کی بیٹا؟ اسمال اسکیل انڈسٹریز اینڈ انڈسٹری دیٹ ہیز ایڈ انویسٹمنٹ آف اپ ٹو 10 ملین, جس میں 10 ملین تک ہو کتنا انویسٹمنٹ, وہ کون سی ہے؟ اسمال اسکیل انڈسٹری. اور اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ اس میں 20 تک لیبر ہوتی ہیں. کتنے؟ 20 تک. جیسے فلور ملز ہیں, پرنٹنگ آئل سیڈ ملز ہیں, ہاں. اور یہ اس قسم کی ہے نا جو فیکٹریاں جس میں 10,000 تک کیا ہو, 10 ملین تک کیا ہو, اس میں آپ کا پیسہ لگا ہو, اور اس میں 20 تک لیبر ہو, یعنی بہت زیادہ پیسہ انوالو نہ ہو, بہت زیادہ لیبر اس میں انوالو نہ ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمال اسکیل انڈسٹری. اور پاکستان میں یہ بھی اچھی خاصی تعداد میں, جہاں آپ کاٹیج انڈسٹری کی بہت تفصیل دی ہے 35 پیج کے اوپر نا, وہیں آپ کی اسمال اسکیل انڈسٹری دی ہوئی ہے, تفصیل دی ہے, اس کو ضرور چیک کریے گا. پھر لارج اسکیل انڈسٹری کیا ہوتی ہے؟ ان لارج اسکیل انڈسٹری کے اندر دیر از نو ریسٹرکشن آن دا اماؤنٹ آف کیپیٹل اور دا نمبر آف پیپل امپلائڈ. اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کتنے لوگ ملازم ہو, ہزاروں لوگ ملازم ہو سکتے ہیں, سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں. اور کیپیٹل پیسہ کتنا لگے گا, کوئی لمٹ اس کی بھی نہیں ہے. اسٹیل انڈسٹری, سیمنٹ انڈسٹری, شوگر انڈسٹری, فرٹیلائزر انڈسٹری, آٹو موبائل انڈسٹری, الیکٹرانک گڈ انڈسٹری, یہ بہت ساری مثالیں ہیں بیٹا اس کے, ہاں, کوئی بھی ہو سکتی ہیں. تو کاٹیج انڈسٹری گھر میں لگی. اسمال انڈسٹری میں کیا ہوگا, 10 ملین تک کیا آپ کا کیا ہوتا ہے, وہ پیسے اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور 20 کے قریب تک اس میں کیا ہوتے ہیں, وہ ورکرز ہوتے ہیں. لارج میں کیا ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کتنی بڑی ہوگی, کتنے ملازم ہوگی, جتنی بڑی ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں تینوں قسم کی ہے, کاٹیج بھی ہے, اسمال بھی ہے, اور لارج اسکیل انڈسٹری بھی ہے, ٹھیک ہے. امپورٹنٹ انڈسٹری آف پاکستان کی امپورٹنٹ انڈسٹری کون ہے؟ ایک تو ٹیکسٹائل جو ہے نا انڈسٹری پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے گا. پاکستان سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جو ایکسپورٹ کرتا ہے اور پیسے کماتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ذمہ میں جو چیزیں بنتی ہیں اس سے. پھر شوگر کی انڈسٹری ہے, ویجیٹیبل گھی ہے, کوکنگ آئل بنتا ہے, فرٹیلائزر ہے, سیمنٹ ہے, پیپر اینڈ بورڈ ہے, کیمیکل اینڈ پینٹ ہے, لیدر ہے, آئرن ہے. یہ بہت ساری ہے جو فیکٹریز پاکستان میں ہیں, اور پاکستان اس سے کیا کر رہا ہے, پروگرس کر رہا ہے انڈسٹری کے میدان میں. اسکیل انڈسٹری کے میدان میں پاکستان آگے بڑھا ہے. کیا پاکستان 47 سے پہلے جو برٹش رول تھا, اس میں پاکستان کی جو علاقہ یہ وجہ سے بہت کم فیکٹریاں لگائی گئی تھی, بہت کم, نہ ہونے کے برابر تھی. لیکن پاکستان نے اس وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کی ہے اب تک. یہ آپ نے 35 اور 34 پیج آپ نے ایٹلس کا بیٹا چیک کرنا ہے, انڈسٹری کو غور سے دیکھنا ہے, اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ملک میں کون کون سی انڈسٹری ہیں, کون سے علاقے اس کے لیے خاص مخصوص ہیں. جیسے کراچی کا علاقہ ہے, انڈسٹریل علاقہ ہے, لاہور کا ہے, فیصل آباد کا, یہ بڑے علاقے خاص طور پر, ٹھیک ہے. دین مینوفیکچرنگ انڈسٹریز آف پاکستان. پاکستان میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری کون سی ہیں, اور ان میں سے پاکستان نے
یہ ڈیٹیل ابھی تھوڑی بہت لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، آپ نے اسکرین میں نظر آ رہی ہوگی. دا مین انڈسٹریز ان آرڈر آف دا ویلیو آف دیئر آؤٹ پٹ ان 2007 میں ان کی کیا ویلیو، کیا آؤٹ پٹ تھی ان کی. پینٹ یہ سب سے پہلے پینٹس والی ہے 22، سب سے پہلے سیمنٹ والی 23 ملین ٹنس، اور پینٹس والی 22 ملین ٹنس، اور ٹائر والی 6 ملین، یوریا 3.8، پیپر بورڈ 3.3، شوگر 3 ملین، کوک 2.6 ملین، یارن 2 ملین، اور ویجیٹیبل کی کتنا وہ 0.8 ملین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، ادر امپورٹنٹ انڈسٹریز آر ربر، پلاسٹر اینڈ شپ بلڈنگ. یہ پاکستان کی امپورٹنٹ انڈسٹریز ہیں. کون سی؟ مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان اس سال اس انڈسٹری کے معاملے میں پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. پروسیس سلو ہے لیکن کیا ہے، پاکستان پھر بھی پروگرس کر رہا ہے. یہ بیٹا یاد رکھیے گا، اور بک آپ دیکھیے گا، بڑی تفصیل اس کی لکھی ہے ساری کے ساتھ. اور لاسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، رائٹ دا آنسر آف کوشچن نمبر 4. کوشچن 4 کا آپ نے آنسر لکھنا ہے، وہ اس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہے فیکٹریز کے جو ابھی بولے تھے. ٹھیک ہے. ایک ایڈوانٹیج ایک ڈس ایڈوانٹیج لکھنا ہے. اور کسی قسم کی کوئی بات کوئی پوچھنی ہو، کوشچن ہو، میں انتظار کروں گا آپ کے کوشچن. ٹھیک ہے. خوشی ہوگی مجھے آپ کے کوشچن دے کے، کوشچن کا آپ آنسر دے کے. ٹھیک ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور سے کوشچن پوچھیں گے. اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ بھی لوگوں کو لمبی زندگی دے، اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ خیر. احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.